خانہ کعبہ میں میرے پاک نبی نے بت گرائے، تو بت گرانے تھے، تو اب کسی کا انتخاب کرنا تھا کہ میں کس کو اپنے ساتھ لوں اور وہ بت گرائے۔ اب وہاں بڑے بڑے جید تھے موجود صحابہ کرام، جناب ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق اور بڑے بڑے عظیم المرتبت سرکار کے صحابہ، بہت بہت بڑے سرکار کے اصحاب مرتبے میں مقام میں موجود تھے۔ اب کیا بات ہوئی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے انتخاب کیا، تو حضور مولا کائنات کا کیوں کیا؟ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی کسی صحابی کو کیوں نہیں کہا؟ سوائے علی کے، سوائے مولا کائنات کے، سوائے شاہ حیدر کرار کے، اور سوائے حضرت ابو طالب کے پتر کے، سوائے حسنین کریمین کے بابا کے، سوائے جناب سیدہ زینب و ام کلثوم کے بابا کے، کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو آگے بڑھے اور بتوں کو گرائے۔ اگر کوئی اور جاتا نا بتوں کو گرانے تو پھر اس دور کے کافر یہ تانا دے سکتے تھے، مگر میرے نبی کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے کسی صحابی کا ان لفظوں سے بھی دل دکھے، اس لیے پاک نبی نے اٹھایا ہی جناب ابو طالب کو، فرمایا بت گرانے شروع کرو، بت گرائے۔ اب کسی کی یہ جرت نہیں تھی، اگر حضرت ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی بت گرانے کے لیے آگے جاتا تو اس کو کہا جا سکتا تھا آج تو بت ڈیگن، کل تک تیرا پیو تو بت پوجدا رہا، کل تک تیرا باپ تو ان بتوں کو سجدہ کرتا رہا، اور آج تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں بتوں کو گرا رہا ہے۔ مگر برادر نے اسلام یہ صرف علی پاک تھے جن کو یہ تانا نہیں مل سکتا تھا، یہ تانا نہیں مل سکتا تھا، کبھی کوئی نہیں دے سکتا تھا یہ تانا کہ علی تو نے آج بت گرایا، کل تک تیرا باپ تو بت پوجتا رہا۔ اس کی وجہ ہے، میں نے اسلام کی ہسٹری کو جب پڑھا تو اس میں حیران ہوا کہ عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا، اور اس کے نام بھی ہیں، عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا، اور عرب ان بتوں کو پوجتے تھے ہر قبیلے کا۔ لیکن بڑے سے بڑا بھی اس تاریخ کی کھوج لگانے والا بھی آئے، میں دعوے سے کہتا ہوں، وہ ساری زندگی بھی اپنی صرف کر دے، وہ ہر قبیلے کا بت تلاش کر سکتا ہے، بنو ہاشم کا کوئی بت تلاش نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، یہ موحدین کا ایک گروپ تھا، اور یہ وہی تھا جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری اولاد میں سے ایک گروپ کو ہمیشہ مسلمان رکھ اور ان میں ہی اپنا رسول عطا فرما۔